بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف ہے، یعنی جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا، اور یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب لبیب، دلوں کے چین پیارے آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں 12 ربیع الاول کے دن پیر کے روز صبح صادق کے وقت جلوہ گر فرمایا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، آپ کی پیدائش پر جو معجزات، جو واقعات پیش آئے وہ تقریباً ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو پہلے کبھی کسی نبی کو نہ ملے۔ آپ وہ نبی ہیں جن کی پیدائش پر جھنڈے لگائے گئے۔ آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کی امی جان، آپ وہ نبی ہیں، آپ ابھی اپنی امی جان کے شکم میں اتھر ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو عورتیں حسین و جمیل اپنے صحن میں نظر آیا کرتی تھی، جو گا گا کر آپ کی والدہ محترمہ کا دل بہلایا کرتی تھی۔ تمام انبیاء باری باری آپ کو خوشخبری دینے آتے۔ حضرت آدم آئے تو خوشخبری دی کہ آمینہ، تیری گود میں وہ نور جلوہ فرما ہونے والا ہے جس کے صدقے سے میری توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، سب نے آ کر پیارے آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ربی حب لی امتی، یعنی اے اللہ میرے امت کو، میری امت کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ کے آنے پر تمام بت جو خانہ کعبہ کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے تھے، بت جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر گر گئے، سجدے میں پڑ گئے، یعنی انہوں نے پیارے آقا کو سجدہ کیا، بت گر گئے۔ آپ کے آنے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو جنت سے 3 جھنڈے لے کر بھیج دیا کہ جاؤ خانہ کعبہ پر ایک جھنڈا لگا دو، دوسرا جھنڈا حضرت آمینہ کے حجرے کے اوپر لگا دو، اور تیسرا بیت المقدس پر لگا دو، اور اتنی خوشی کا اظہار کرو کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج خوشی کا دن ہے۔ اور جس روز آپ پیدا ہوئے ملک فارس میں ہزاروں سال سے جلتی آگ بجھ گئی۔ یہ بھی آپ کی پیدائش کا ایک معجزہ ہے، یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے جب بجھی آگ کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ آج یک آگ کیسے بجھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیسر و کسرا کے محلات جو کئی سالوں سے مضبوطی کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، ایسا زلزلہ آیا کہ کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، اور ان کے مینارے اتنی مضبوطی سے جو بنائے گئے تھے وہ گر گئے۔ یعنی پیارے آقا کی آمد پر ابھی صرف دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ ہونے لگا، جلتی آگ بجھنے لگی، مینارے گرنے لگے، پادری اور یہودی پکار اٹھے کہ اے لوگوں سن لو، آج دنیا میں خدا کا آخری رسول تشریف لا رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب آپ کی پیدائش کے تیسرے روز تشریف لائے اور اپنے پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے کرتے رونے لگے۔ حضرت آمینہ یعنی آپ کی والدہ محترمہ نے پوچھا، بابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا، اے آمینہ، آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنے راضی اور کتنے خوش اور شاد ہوتے، افسوس یہ یتیم پیدا ہوا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اے عبدالمطلب، یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کر آیا ہے، یہ تو در یتیم بن کر آئے ہیں، غریبوں کے ہمدرد بن کر آئے ہیں، ساری دنیا کا غمخوار اور آسرا بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے سوچا کہ اس پیارے اور خوبصورت ننھے شہزادے کا نام رکھا جائے۔ اتنی دیر
میں آپ پر یعنی حضرت عبدالمطلب پر انودگی چھا گئی اور کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ اس کا نام محمد رکھو، کیونکہ ساری کائنات اس کی تعریف کرتی رہے گی اور یہ نام سب نبیوں سے، پوری کائنات سے سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اچھا ہے۔ تب حضرت آمینہ نے بھی بتایا کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام محمد رکھوں، اور یہ نام محمد بہت پیارا ہے۔ کیڈا سوہنا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے، دو جگتے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے، تنے بھاگ نے آمینہ مائی دے، جنوں مل گئے نبی خدائی دے، جنہیں چکیا سوہنے گودی وچ، جنہیں گودی چکیا سوہنے نوں، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔